الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دونوں عالم میں ہے دن رات اجالا تیرا اور یا رسول اللہ چھب انوکھی ہے تیری حسن نرالا تیرا اور یا رسول اللہ تو میرے دل میں نہاں تو میری آنکھوں میں رواں یا رسول اللہ تو میرے دل میں نہاں تو میری آنکھوں میں رواں یہ بھی گلیاں ہیں تیری وہ بھی محلہ تیرا اور قبر میں آ کے نکیرین پلٹ جاتے ہیں ان کو مل جاتا ہے جس وقت حوالہ تیرا انتہائی قابل قدر قابل عزت نعت خوانان ذیشان علماء کرام مہمانان گرامی معززین علاقہ اور خصوصی نشست پر مہمان خصوصی کی نشست پر تشریف فرما میرے محترم بزرگ محترم جناب چودھری آمن شیر نواز صاحب دیگر جتنے بھی بچوں سے لے کے بزرگوں تک اس محفل کا حصہ بنے میرے لیے سارے عزت و احترام کے لائق ہیں جو حال سے باہر بیٹھے ہیں ان کو جگہ نہیں ملی ان کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے ہم سب سے بہتر تمہاری حاضری اللہ اور اللہ کا رسول اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے تو حضرات محترم بڑی ہی خوبصورت محفل ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے عزیز محترم محمد ارشد صاحب اور ان کے سارے بھائی ان کے اہل خانہ ان کے دوست احباب جنہوں نے مل کے سارا اہتمام کیا اس محفل کا انتظام کیا بڑی ہی گیدرنگ ہے اور گیدرنگ بتا رہی ہے کہ محمد ارشد صاحب اور ان کے گھر والوں نے خصوصی محنت کی ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بارگاہ میں ان کی اس محبت کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ساتھ اس نسبت کو اس غلامی کو مزید مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے حضور کی ذات اقدس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس گھر میں اور اس گھر کی خیر و برکت کے لیے محفل درود و سلام کا انعقاد کیا گیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی یاد کو قبول کرتے ہوئے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کی اداؤں کے مطابق
زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے مضمون کو پیش کرنے کے لیے سرنامہ کلام کے طور پہ 2 آیات طیبات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں پہلی آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا جگہ جگہ، لیکن یہاں پر رب العالمین ایک پیغام دے رہا ہے کہ یہ مضمون احادیث طیبات میں بھی آیا ہے اور پورا قرآن بھی گواہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی رسول یا انبیاء مبعوث فرمائے، رب العالمین نے ہر نبی کو ایک خاص قوم کی طرف بھیجا، اور اللہ رب العالمین نے اس نبی کو اس قوم کی زبان بولنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو جو نبی جس قوم کی طرف آیا، اس قوم کی زبان میں رب العالمین کے احکامات اس قوم کی زبان میں سنائے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 2 قوموں کی طرف نہیں، 3 قوموں کی طرف نہیں، 4 قوموں کی طرف نہیں، بلکہ ایک اپنی قوم کی طرف آئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، فرمایا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو میں نے مبعوث فرمایا۔ یعنی جتنے بھی رسول آ رہے ہیں کسی نہ کسی ایک قوم کی طرف آ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ فرما رہا ہے قوم سمود کی طرف ہم نے قوم سمود میں سے ہی ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام میں قرآن مجید میں فرمایا وَلُوطًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لوط علیہ السلام 2 قوموں 3 قوموں یا 4 قوموں کی طرف نہیں آئے، بلکہ وَلُوطًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت لوط علیہ السلام بھی اپنی قوم کی طرف آئے۔ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا اور یہی مضمون بیان کیا۔ ایک اور مقام پہ قرآن مجید میں ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جو صاحب مدین لوگ تھے، مدین لوگوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، پھر ان کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد اللہ فرما رہا ہے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون اور فرعون کی جو جماعت یا گروہ ہے میں نے ان کی طرف بھیجا۔ گویا رب کا قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ 2 قوموں کی طرف نہیں آئے، 3 یا 4 قوموں کی طرف نہیں آئے، بلکہ قوم سمود کی طرف، قوم فرعون کی طرف نبی بن کے آئے۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، پھر ہم نے اس حجت کو تمام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ایک قوم کی طرف بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یونس علیہ السلام نے فرمایا ارسلنا الی مئۃ الف او یزیدون،
اللہ نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کو الا میات الفن، میات الفن، الف کا مطلب ہوتا ہے ہزار، 100,000، 100,000 ہوں تو کتنے بنتے ہیں؟ 1,00,000۔ تو اللہ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یونس علیہ السلام کے بارے میں، ارسلنا الی مئات الف او یزیدون، حضرت یونس علیہ السلام کو 1,00,000 یا اور کچھ لوگوں کی طرف بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا، اللہ کا قرآن ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرات محترم، یہ سارے انبیاء ایک ایک قوم، ایک ایک قبیلے، ایک ایک خاندان کی طرف آئے، ایک ایک علاقے، ایک ایک شہر، ایک ایک ملک کی طرف آئے، لیکن جب باری آئی تیرے میرے آقا نامدار کی، جب باری آئی 1.25 نبیوں کے سردار کی، جب باری آئی تاجدار کائنات کی، جب باری آئی شافع روز شمار کی، اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب فرما دو یا ایوہ الناسو، اے انسانوں، یہ نہیں فرمایا ہے مکے والو، یہ نہیں فرمایا ہے مدینے والو، یہ نہیں فرمایا ہے عرب والو، یہ نہیں فرمایا ہے عجم والو، یہ نہیں فرمایا ہے بر صغیر والو، یہ نہیں فرمایا ہے یورپ والو، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو لفظ بولا، یعنی جو بھی آدم کا بیٹا چاہے افریقہ میں رہتا ہے، چاہے امریکہ میں رہتا ہے، چاہے جاپان میں رہتا ہے، چاہے فرانس میں رہتا ہے، چاہے اٹلی میں رہتا ہے، چاہے پاکستان و ہندوستان میں رہتا ہے، چاہے سعودی عرب میں رہتا ہے، چاہے عرب ممالک میں کہیں رہتا ہے، دنیا جہان میں جہاں کہیں رہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے یا ایوہ الناس، اے تمام انسانیت، انی رسول اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا تم ان کو کہہ دو، بات اللہ کی ہے کیونکہ کلام رب کا ہے، قرآن وہی رب کی ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ کو اللہ نے فرمایا کہ تم کہہ دو اپنی زبان سے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے تمام کائنات کے انسانوں، میں محمد مصطفیٰ ہر انسان کے لیے رسول بن کے آیا۔ یا ایوہ الناس، یا اللہ یہ یا ایوہ الناس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ کیا صرف وہ لوگ مراد ہیں جب نبی آئے؟ فرمایا دوسری صدی والے بھی انسان ہیں۔ میں بات بڑی دور والی کرنے لگا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ یا الہ العالمین، یہ جو لفظ تو نے بولا کل ہے محبوب فرما دو یا ایوہ الناسو، اے انسانوں، یا الہ العالمین، یہ انسان صرف اس زمانے کے جب مصطفیٰ آئے یا اس کے بعد والوں کو بھی مخاطب ہے۔ فرمایا جو انسان چاہے پہلی صدی والا ہے، چاہے دوسری صدی والا، چاہے 15ویں صدی والا، چاہے 18ویں صدی والا، بلکہ قیامت تک آنے والا آخری انسان، تمام انسانیت جب تک قائم رہے گی، یہ ایت ان کو مخاطب کر کے کہتی رہے گی اے کائنات والو، اب وہ آ گیا ہے جو رسولوں کا رسول ہے۔ پتہ چلا کہ یہ انگریز لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی نبوت تو ان کو مخاطب ہی نہیں کرتی، حضرت عیسیٰ کی نبوت تو جرمنی والوں کو مخاطب ہی نہیں کرتی، حضرت عیسیٰ کی رسالت تو امریکہ والوں کو مخاطب ہی نہیں کرتی، حضرت عیسیٰ روح اللہ
آپ سچے اللہ کے رسول ہیں، اور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ لوگ ہیں جو ایک ایک رسول مان کے سائیڈ پہ ہو گئے۔ مسلمان وہ ہے جو کہتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں یا اللہ تجھ پہ ایمان لایا، تیری ساری کتابوں پہ ایمان لایا، تیرے سارے رسولوں پہ ایمان لایا۔ ایک مسلمان اس کائنات میں ایسا انسان ہے جو تمام ایک کو نہیں، دو کو نہیں، چار کو نہیں، بلکہ تمام کے تمام رسولوں کو ماننے والا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے مختلف حوالہ جات پیش کیے، حضرت نوح اپنی قوم کی طرف آئے، حضرت شیس اپنی قوم کی طرف آئے، حضرت یونس اپنی قوم کی طرف آئے، حضرت عیسیٰ صرف بنی اسرائیل کی طرف آئے۔ آج یہ جتنی بھی قومیں ہیں ان کو عیسیٰ روح اللہ یا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی نبوت نہ مخاطب کرتی ہے، نہ ان کو دعوت دیتی ہے۔ اگر روئے زمین پر کسی نبی کی نبوت تمام انسانوں کو اپنی رسالت منوانے کی دعوت دیتی ہے تو وہ ایک رسول ہے جو رسولوں کا بھی امام ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ خلق سے، میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں، میلاد پڑھ لیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ بلکہ کسی نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا، ہمارے نعت خان تو آج کل ڈسکو نعتیں، ڈسکو کلام، اور ایسا کلام جو جس کی ترجمانی نہ قرآن سے ہوتی ہے نہ حدیث سے ہوتی ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ایسے کلام پڑھنا بھول گئے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہی کسی نے بڑا خوبصورت کیا کہ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، نام نبیوں کے۔ آج ہم نے یہ سمجھا نعت یہ ہے کہ کدی ویڑے وچ ہمیں یا رسول اللہ، ٹھیک ہے یہ استغاثہ ہے، یہ استغاثہ ہے، یہ استمداد ہے۔ استمداد اور ہوتی ہے، نعت اور ہوتی ہے، استغاثہ اور ہوتا ہے، نعت مصطفیٰ اور ہوتی ہے۔ استغاثہ ضرور پیش کریں۔ کیا کرتے ہیں؟ بڑا ٹھیک تھا، نہیں کچھ کیا تو آپ نے کچھ نہ کچھ چھیڑ خانی، اب ٹھیک ہو گئے، مہربانی۔ تو پتہ چلا جناب استغاثہ یعنی یا رسول اللہ میرے گھر میں آ جائیں، یہ استغاثہ ہے۔ استغاثہ اور چیز ہے، نعت مصطفیٰ اور چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، جو پہلے کے آئے ہوئے ہیں۔
ہمارے نعت خان یہ نعتیں بھول گئے، بلکہ یہ اسی مضمون کے ہم چھوٹے ہوتے نعت سنا کرتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ رحمت دو جہاں، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے۔ اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ کاش ہمارے نعت خان ایسی خوبصورت نعتیں پڑھیں، ہمیں بھی مزہ آئے اور عوام الناس کو بھی مزہ آئے، لیکن کیا کریں اگر وہ ایسی نعتیں پڑھیں تو آج کل کے ڈسکو مزاج رکھنے والے سنتے بھی تو نہیں ہیں۔ حضرات محترم، جب نعت مصطفیٰ کی محفل ہو، میلاد مصطفیٰ کی محفل ہو، تو یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل شور نہیں ہوتی، یہ شور شرابے سے زیادہ یہ عقیدت کا سودا ہوتا ہے، یہ محبت کا سودا ہوتا ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھا کریں، خوبصورت کلام اگر کوئی پڑھے تو اسے داد دیا کریں، اور ساتھ اپنے نبی پہ درود پڑھ لیا کرے۔ پڑھ لے ذرا ایک دفعہ پھر میرے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ علی سیدنا و مولانا محمد۔ تو حضرات محترم، میں جو بات عرض کی آپ کے سامنے، بے شمار آیات طیبات تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے ہر نبی کے لیے فرمایا تم ایک قوم کی طرف، اے نبی تم فلاں قوم کی طرف، کوئی نبی قوم عاد کی طرف، کوئی نبی قوم سمود کی طرف، کوئی نبی قوم نوح کی طرف، حضرات محترم کوئی نبی بنی اسرائیل کی طرف۔ لیکن جب تیرے اور میرے آقا کی باری آئی، اللہ رب العالمین نے محبوب کو فرمایا اعلان کر دیا میرے حبیب، اور اعلان بھی وحی کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، آیت کی صورت میں کروایا۔ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے تمام انسانیت، میں تم سب کی طرف کیا بن کے آیا؟ بولیے کیا بن کے آیا؟ کیا بن کے آیا؟ کس کی طرف؟ تمام انسانیت کی طرف، تمام انسانیت۔ اب سوال پیدا ہوا اگلا کہ یا الہ العالمین، جو حضور کی زندگی میں تھے وہ تو صحابی بن گئے، کملی والے سے تربیت حاصل کی، قرآن کے قاری بن گئے، قرآن کے عامل بن گئے، اور قرآن پہ اس طرح عمل کیا کہ علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ اقبال نے کہا کہ جو اصل مومن ہے، جو محمد عربی کا غلام ہے، وہ زندگی ایسے گزارتا ہے جوں جوں قرآن کی آیتیں پڑھتا جاتا ہے، عمل
میں ڈھلتا جاتا ہے، پھر فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ انسان ہے یا مومن یا قرآن ہے۔ اقبال کہتا ہے پھر دو قرآن بن جاتے ہیں، ایک قرآن لکھا ہوا دو تختیوں کے درمیان، اور دوسرا قرآن اس بندہ مسلمان کی صورت میں عملی قرآن بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، آپ سے سوال کیا گیا کہ اے ام المومنین، حضور نبی کے بارے میں آپ بتائیے، ہم تو اس زمانے میں نہیں تھے، بعد میں پیدا ہوئے، آپ کو دیکھا، پیغمبر کو نہیں دیکھ سکے، آپ فرمائیں میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آنا جانا کیسا تھا، بول چال کیسی تھی، معاملات کیسے تھے؟ حضرت ام المومنین نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا قرآن تو پڑھا ہے، میں حضور کی سیرت پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا جو جو رب قرآن میں بتا رہا ہے میرے نبی نے عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ تو ان لوگوں نے میرے محبوب کی سنت کو دیکھا، اس پہ عمل پیرا ہوئے، یا الہ العالمین، ان کو تو بڑا فیض ملا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو بعد والے آئیں گے، بلکہ ایک حدیث پاک بھی ہے، حضور نبی کریم نے صحابہ کرام سے پوچھا اے میرے غلاموں بتاؤ عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بڑا سوچ کے جواب دیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو ہمیں نظر آتا ہے پھر عجیب ایمان تو فرشتوں کا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فرشتوں کا عجیب ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، ان کو تو اپنا ذاتی کوئی اختیار ہی نہیں، خواہش نفس ان کے اندر ہے ہی نہیں، وہ مجبور ہیں، ان کا ایمان بلا عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شاید پھر نبیوں کا ایمان سب سے عجیب ہے۔ فرمایا نبیوں کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیائی تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو رب العالمین مخاطب کرتا ہے، اللہ اور نبی کے درمیان پردہ صرف جبریل کی صورت میں ہوتا ہے، یا کبھی کبھی میرا رب ڈائریکٹ بھی کلام فرما دیتا ہے۔ انبیاء نے اگر ایمان نہیں لانا تو کس نے لانا ہے؟ بتاؤ کس کا ایمان عجیب ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں، اگر انبیاء کا ایمان عجیب نہیں تو پھر ہمارا ایمان عجیب ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے میرے غلاموں تمہارا ایمان عجیب کیسے ہے؟ تم نے مجھے دیکھا، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا، واللیل کی زلفوں کو دیکھا، میں نے اشارہ کیا درختوں کی طرف ان کو چلتے ہوئے دیکھا، پتھروں نے مجھ پہ درود پڑا تم نے دیکھا، میں نے انگل اٹھائی چاند ٹکڑے کیا تم نے دیکھا، میں نے انگل اٹھائی سورج پلٹایا تم نے دیکھا، میں نے پیالے میں اپنے ہاتھ ڈبوئے 1400 کا پیاسا لشکر جو جنگ میں تھا پانی چھاگلوں میں ختم ہو گیا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ تھوڑا تھوڑا پانی نچوڑ کے لے آؤ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حضرت بلال ہر چھاگل سے 2-2 4-4 قطرے نچوڑ کے لائے، نیچے پیالے کے پیندے میں پانی آ گیا، میرے نبی نے اپنا دستے مبارک پیالے میں رکھا تو کیا ہوا؟ حضرت بلال فرماتے ہیں لبا لب پانی سے بھر گیا۔ حضور نے فرمایا ایک ایک بندہ آتے جاؤ پانی پیتے جاؤ، 1400 بندہ پانی پی گیا، پیالہ لبا لب بھرا ہوا ہے۔ تم نے تو میرے یہ معجزے دیکھے، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر کون لائے گا؟ تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو گیا؟ یا رسول اللہ پھر اللہ و رسول و علامو، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے کس کا ایمان عجیب ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے غلاموں میری زندگی ظاہری زندگی کے بعد میری امت وہ امت آئے گی جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، صرف میرا نام سنا ہوگا، لیکن میرے نام پہ محفلیں کرائیں گے، میرے نام پہ درود پڑھیں گے، اذانیں دیں گے تو میرا نام لیں گے، نماز پڑھیں گے تو میرا نام لیں گے، رب سے دعا کریں گے تو میرا نام لیں گے، اپنا سب کچھ میرے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اے میرے غلاموں کائنات کے اندر سب سے عجیب ایمان میرے ان غلاموں کا ہے جو بغیر دیکھے مجھ محمد پر ایمان لائیں گے۔